أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشدد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. اس وقت منافق لوگ اور ایسے لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا مسلمانوں کو طعنہ دے کر کہتے تھے کہ ان کے دین نے انہیں فریب میں ڈال کر دلیر کر دیا ہے. ایسے دوغلے لوگوں کو کیا معلوم کہ جو بھی اللہ پر توکل کرے تو جان لے کہ بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اور اگر کاش تم دیکھ لو اس منظر کو جب کافروں کی جان نکالنے کو فرشتے آتے ہیں تب مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور پیٹھوں پر اور کہتے ہیں کہ اب چکھو تیز جلن کا عذاب. تمہارے ہاتھوں نے جو کمائی کر کے آگے بھیجا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے اور اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا. ایسا ہی حال فرعون والوں کے ساتھ اور ان کے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا کہ ان کے گناہوں کے سبب اللہ نے ان سب کو پکڑ میں لے لیا. بے شک جانو کہ اللہ بڑا قوت والا اور اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ہرگز اس نعمت کو نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو دی جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدل نہ ڈالیں. اور بے شک اللہ تو سب کی سننے والا اور سب کی حالت کا علم رکھتا ہے. جیسے فرعون والے ہلاک ہوئے اور ان کے پہلے کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھوٹ جانا پھر تو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ان سب کو ہلاک کر ڈالا اور فرعون والوں کو تو پانی میں ڈبو کر مار ڈالا. اور یہ سب کے سب ظالم لوگ تھے. اللہ کے یہاں تمام جانداروں میں بدتر اور شریر لوگ وہ ہیں جو کفر پر اڑے رہتے ہیں اور ایمان کو قبول ہی نہیں رکھتے. جن لوگوں نے آپ سے صلح کا قول و قرار کر لیا پھر ہر موقع پر اپنے اقرار سے مکرتے رہے اور اپنی اس وعدہ خلافی سے نہیں ڈرتے. کبھی لڑائی میں ایسے لوگ تمہاری جھپٹ میں آ جائیں تو ایسی بری طرح انہیں مار مارو کہ ان کے پیچھے چھپے ہوئے بھی بھاگ کھڑے ہوں اور یہ عبرتناک سزا انہیں اچھی طرح یاد رہے. اور اگر کسی قوم سے تم کو خیانت اور دغا بازی کا اندیشہ ہو تو کھلے طور پر صلح کا قول و قرار ان کی طرف پھینک دو تاکہ قول و قرار میں مساوات اور برابری قائم رہے. بے شک اللہ ایسی قوم کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرتی ہو.